وہ اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ مسلمان جو ہے اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے میدان عمل میں آنا۔ یہ رسول اللہ کی خود سنت ہے اور جملہ انبیاء کی سنت ہے اور جملہ صحابہ کی سنت ہے اور اہل بیت اطہار کی سنت ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو منتشر کرنے کے لیے آپ اگر چلے جاتے ہیں باہر اور آپ اسلامک اسٹڈی میں UK یا امریکہ جیسے کسی بھی ملک میں آپ داخلہ لیتے ہیں تو آپ کے وہ اشکالات جو آپ کے آپس میں ہیں اور آپ کی وہ پرابلمز جو چھوٹے موٹے آپ کے اپنے کنفلکٹ ہیں ان کو اتنا پالش کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ واپس آ کر کے ان کے انٹرسٹ کے لیے کام کرنے کے لیے تو تیار ہوتا ہے، لیکن وہ دین اسلام کی جو اساس ہیں اس کے اوپر وہ کھڑا ہونے کے لیے تیار کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ جو باہر لوگ رہتے ہیں ان کو اچھا پتہ ہے، اور آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کے ملک میں جو مختلف ہیلوں اور بہانوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کو صاف پانی ملے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ویل ایجوکیٹڈ ہوں، ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کی صحت ٹھیک ہو، یا یہ ساری سرمایہ کاری بنیادی طور پہ یہ تخریب کارانہ ہوتی ہے اور اس تخریب کاری کے لیے وہ فنڈز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر وہ اتنے ہمدرد ہوتے تو جہاں آج غزہ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے وہ پیاسے مر رہے ہیں تو ان کی پیاس کی فکر ہوتی، ان کی صحت کی فکر ہوتی، یا ان کی جان و مال کی فکر ہوتی۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے اور یہ محض اور محض دھوکہ ہے جو کہ مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ بجائے خودداری کے اور بجائے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کے ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں جو بھی آتا ہے جیسے بھی آتا ہے ہم اس کو قبول کریں گے۔ یاد رکھیے ان کو کیا لگے، ایک حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے اپنا جو ہے نصیحت نامہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فارسی میں، انہوں نے ایک بات کہی ہے، وہ بڑا عظیم آدمی تھا، یعنی بزرگ جو ہے وہ اپنی زندگیوں کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھتے ہوتے ہیں، اپنے مطالعے کا، اپنی آپ بیتیوں کا، اپنی جو زمانے کے اندر اتار اور چڑھاؤ دیکھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ بات لکھتے ہیں کہ ایک دشمنی کے علاوہ اور کیا کرے گا، ایک دشمن سے اور آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی صحت کے لیے وہ فکر مند ہوگا، وہ آپ کے صاف پانی پینے کے لیے، وہ پولیو کے لیے، یا وہ کوئی اور، ایسا نہیں ہے۔ تعلیم کے لیے آپ دیکھتے ہیں تو کتابوں کے اوپر مین ٹائٹل جو ہے نا جی وہ پتہ نہیں فلاں کی ہے، US ایڈ تو فلانی ایڈ، یعنی آپ نے بچوں کے ذہن میں پہلے سے یہ بات جو ہے وہ ثبت کر دی ہے کہ ہم تو ایڈ پہ چلنے والے لوگ ہیں، ہم خوددار نہیں ہیں۔ برادران اسلام، میرا رب کیا کہتا ہے آپ ذرا دیکھیے، یہ میں نے تمہیدی بنیادی باتیں اس لیے کی ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور لوگ باہر سے جب جاتے ہیں امپریس ہو کر کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو بڑا انسانیت کا خیال رکھتے ہیں، تو ان سے میری چھوٹی سی گزارش ہے، یہ غزہ میں بھی انسان ہی ہے، یہ لیبیا میں بھی انسان ہی ہے، یہ عراق میں بھی انسان ہی تھے، اور یہ افغانستان میں غریب ہی صحیح یہ انسان ہی تھے کہ جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا، جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، اور لیبیا سے کیا ملا، تیل تھا، وہ اس پہ قابض ہونا چاہتے تھے، اور ان کی بدماشی یہی ہے کہ جو ہے ایک تو وسائل پہ قبضہ کرو اور دوسرا جو ہے وہ اپنا اسلحہ بیچو، ایک کو اس سے لڑاؤ اور دوسرے کو اس سے لڑاؤ، اور آپس میں اپنا اسلحہ بیچ کے اپنے معاش جو ہے اس کو مستحکم کرو۔ لیکن مسلمان ہیں کہ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا رب پلٹ کے کیا کہتا ہے مومنوں کو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں سے ہم نے یہ سودا کیا ہے کہ وہ جان دیں گے، وہ مال دیں گے، ہم ان کو جنت دیں گے۔ یہ مومنوں کے ساتھ ہماری جو ہے یہ ایک بے ہوئی ہے، یہ ایک ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، اور یہ جو ہے یہ تورات میں بھی یہی بات تھی، انجیل میں بھی یہی بات ہے، اور قرآن میں بھی یہی بات ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن ہے کہ وہ رب کے نام پہ پلٹ پڑتا ہے، فیقتلون ویقتلون، وہ
اپنی جان کبھی دے دیتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی جان، اغیار کی جان لے لیتا ہے، اور اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور مزے کی بات، اس سے پچھلے مضمون کو اگر میں ٹچ کروں، پہلے بات ہو رہی ہے مسجد زرار کی، پھر بات ہو رہی ہے مسجد قباء کی، اور پھر بات ہو رہی ہے مسجد زرار کو اکھاڑ پھینکنے کی۔ تین چیزیں ہیں۔ مسجد زرار مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا، مسلمانوں کو ذکر کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر بغاوت اور پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد زرار، اور حضور کی منت سماجت، یعنی ہر روپ اختیار کرتے ہیں یہ لوگ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی منت سماجت، یا رسول اللہ اس میں کیا ہم کریں۔ دوسری طرف کیا ہے؟ مسجد قباء ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ محبوب کریم علیہ السلام وہ مسجد جس کی بنیاد خالصتاً تقوی پہ ہے، مسلمانوں کی جو ہے وہ ہر طرح سے وہ سپورٹ کرنے والی مسجد ہے، اس کے اندر آپ نے قیام کرنا ہے، مسجد زرار میں نہیں جانا ہے۔ اور یہ جو مسجد زرار ہے اس کی بنیادوں کو اکھاڑ کر کے آپ نے پھینکنا ہے، تاکہ یہ اکھڑی بنیادیں ان کو پین کرتی رہیں، ان کو درد کرتی رہیں، ان کو تکلیف کرتی رہیں، اور یہ ان کا زخم رستا رہے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا ان تقطع قلوبہم، ان کے دل کٹتے رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جگہ، وہ ایریا یا وہ سوسائٹی یا وہ آرگنائزیشن جو مسلمانوں کے خلاف کہیں بھی پروپیگنڈے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اس کو اکھاڑ پھینکنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو مٹانا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر واضح الفاظ آتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام، ہمارے لوگ آپ دیکھیں، ہمارے لوگ، میں آپ کو یہ آرگنائزیشن سے بات چلی نا، میں آپ کو اپنے ایک دوست ڈاکٹر صاحب کی بات بتا رہا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، جو کہ ایک فارن آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے تھے، اور یہ جو آپ کا مانسیرا اس والی سائڈ پہ گئے تو ان کی سینئرز کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو اس آرگنائزیشن سے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس لیے نکالا گیا کہ ڈاکٹر وہ آدمی تھا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کوئی کمپرومائز کرنے والا نہیں تھا، لیکن وہ صحت کے بہانے کوئی اور مقصد لے کر کے ان ایریاز میں آئے تھے۔ تو برادران اسلام، جو آرگنائزیشن، جو جگہ، جو سوسائٹی جو مسلمانوں کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہی ہو، تو یہ بنیادی مسلمانوں کی غیرت کے اندر، اہمیت کے اندر اور سنت مصطفیٰ ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ نے جو حکمتیں رکھی ہیں وہ ظاہر ہوں گی۔ مسجد قباء میں قیام کریں گے تو جو حکمت اس میں مخفی رکھی ہے وہ بھی ظاہر ہوگی، اور مسجد زرار کو اکھاڑ پھینکیں گے تو جو اس اکھاڑ پھینکنے کے اندر جو رب نے حکمت رکھی ہے وہ بھی ظاہر ہوگی۔ اللہ علیم ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، واللہ علیم حکیم۔ اس کے بعد یہ بات آ رہی ہے، مسلمانوں کو رد عمل کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اقدام، یہ سٹیپ تو آپ لے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہارے مال کے بدلے میں اور تمہاری جان کے بدلے میں تم سے سودا کیا ہے، مال دو گے جنت ملے گی، جان دو گے جنت ملے گی۔ اور اسی جنت کے خواہاں کئی صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے وہ موت کی بھینٹ چڑھے ہیں، اور کوئی سولی پہ چڑھے ہیں، کوئی تلواروں سے کٹے ہیں، کوئی نیزوں سے گئے ہیں، کوئی برچھیوں سے گئے ہیں، کوئی کس طرح، کوئی کس طرح، کوئی کس طرح۔ وہ عظیم جماعت تھی جن کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا ہے ہم تو شاید کمزور لوگ ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اعلاء کلمات اللہ کے لیے حق کی آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اور اس نے حق ہونا ہے، اور یہ وعدہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور قرآن میں بھی ہے، اور جو بھی وعدہ پورا کرے گا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو تم نے رب کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر رکھا ہے نا، اس کے اوپر خوش ہو جاؤ، یہ تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے، یہ تمہاری اچیومنٹ ہے، وذالک هو الفوز العظیم۔ برادران اسلام، میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نام نامی کے ساتھ ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ محمد ہے، اور یہ 26ویں پارے کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو جو سوسائٹیز ہیں
ان کا آپس میں تقابل کر کے جو قرآن نے تجزیہ آپ کے سامنے رکھا ہے کامیاب کون ہے۔ پہلے کفار کی بات ہوئی ہے، سورہ محمد، اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی چونکہ استعمال ہے اس لیے اس کی سورت کا نام سورہ محمد ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جو کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اضل اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایک سوشل میڈیا پہ ایک مہم، جس مہم کا میں اور آپ حصہ کبھی کبھار بنتے ہیں، جانے انجانے بنتے ہیں، اور وہ تقابل کرا رہے ہوتے ہیں آپ کو مختلف چیزوں کا کہ یہ تو غیر مسلم ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اس کی کوالٹی دیکھیں، اور یہ مسلم ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اس کی کوالٹی دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک مسلم کے عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے تو اسلام تو کمزور نہیں ہے۔ اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا ہے، اسلام آپ کو ایمانداری کا درس دیتا ہے، اسلام آپ کو اخلاص کا درس دیتا ہے، اسلام آپ کو جو جہاں پہ بھی آپ ہیں جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اس کے ساتھ وفا کا درس دیتا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کے گوش گزار کیا نا کہ وہ اتنے خیر خواہ ہیں آپ کے حوالے سے، تو وہ پھر ممالک کے اوپر چڑھائی کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ کی کوئی آرگنائزیشن ہے، وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی کوئی ہے، وہ یورپین کنٹریز کی کوئی ہے، وہ بڑے آپ کے حوالے سے بڑے خیر خواہ ہیں جی، وہ انسانیت کا بھلا چاہنے والے ہیں، یہ کون سی انسانیت ہے یہ جو غزہ میں سسک رہی ہے اور اس کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے؟ یہ کوئی انسانیت کی حامی نہیں ہے، اپنے مفادات کی حامی ہے۔ پنجابی میں بات کیجئے اگر کریں تو وہ اپنے مفادات کے پتر ہیں، جہاں ان کو مفاد ہوتا ہے وہ آگے آتے ہیں، جہاں مفاد نہیں ہوتا ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں آتے ہیں۔ بالکل بڑی واضح بات ہے، اور یہ کم از کم آپ کو اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ آپ کو حقائق سے آشنائی ہوگی۔ آپ غزہ تو نہیں جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے اوپر بات آئے گی تو کم از کم آپ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ادھر تو کھڑے ہوں گے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے ادھر تو کھڑے ہوں گے۔ اگلا، پہلے کفار کی بات ہوئی، پھر مومنوں کی بات ہوئی۔ قرآن جس کو آپ کہتے ہیں نا تقابلی جائزہ، قرآن آپ کو تقابلی جائزہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، محمد الرسول اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، اللہ رب العالمین کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو خطاؤں کو مٹائے گا، اصلح بالہم، ان کی غلطیوں کو درست کرنے کا ان کو رب موقع دے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو کافر ہیں یہ باطل کے پیچھے چلنے والے ہیں اور مومن حق کے پیروکار ہیں، اور یہ مثال اللہ آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافروں سے آپ کا پالا پڑے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب جہاد کی اجازت ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے ایک بڑی عظیم آیت کا ترجمہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لیتا، خود ان سے انتقام لے لیتا۔ اور یہاں کئی اٹامک کے ساتھی بیٹھے ہوں گے، ایک ماہر ارضیات ساتھی تھا، اس نے مجھے ایک پورا میپ دیا تھا کہ ایک پاورفل زلزلہ وہ ایٹم بم سے کہیں زیادہ نقصان کرتا ہے۔ اگر رب خود کفار سے انتقام لینے پہ آتا تو تھوڑا سا ایسے ایک جھٹکا دینے کی ضرورت تھی، لیکن رب نے آگے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، رب تمہیں بعض کو بعض کے ساتھ آزمانا چاہتا ہے کہ یہ خالی کلمے کا زور سے ذکر کرنے والے ہیں اور یہ اونچی آواز سے اللہ اللہ کرنے والے ہیں، یا یہ میدان میں بھی ٹھہرنے والے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، جن کے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، مختصر بات کروں تو، لیکن بدر میں بنفس نفیس خود گئے ہیں، احد میں بنفس نفیس خود گئے ہیں، خندق میں بنفس نفیس خود گئے ہیں، اور خندق حضور نے کھودی بھی ہے۔ اس لیے کوئی اپنے آپ کو اوپر سمجھے تو محمد الرسول اللہ کی یہ سنت ہے، خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ حضور نے خود، کئی صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، کئی صحابہ نے۔ تو برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا رب تمہیں آزمانا چاہتا ہے،
اللہ کی ذات تمہیں آزمانا چاہتی ہے۔ اور میرے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک آپ کی گوش گزار کروں۔ بدر میں نا جب میدان سجا تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں تو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جنت ملے گی۔ وہ صحابی ان کو کھجوریں کھا رہے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب ان کو جنت کی بشارت دی تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے زندگی دی تو کھجوریں پھر کھاتے رہیں گے، نہیں تو پھر جنت تو ہمارا نصیبہ ہے ہی ہے۔ تو کھجوریں پھینک کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ میدان عمل میں اترے ہیں۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے برادران اسلام۔ پھر میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا وہ بندہ یہ جو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اداروں کو لاکھ کوسیں، آپ کا اختلاف صحیح اس لیے کہ آپ ایک خاص دائرہ کار میں اور آپ ایک خاص دائرہ کار میں سوچتے ہیں۔ آج جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا امن سے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی قربانی ضرور ہے۔ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا تیر بنانے والا، تیر چلانے والا اور پیچھے سے اس کو سپلائی دینے والا، یعنی ایک آدمی ہے نا تو تیر اندازی کر رہا ہے تو پیچھے ایک بندہ ہے تو وہ اس کو تیر پکڑا رہا ہے اور وہ تیر پھینک رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ جو تیر پیچھے سے دے رہا ہے یہ تینوں جنتی ہیں، یہ تینوں جنتی ہیں۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہم نے فرض کفایہ کی صرف ایک مثال کسی سے آپ پوچھ لیں، چھوٹے بچے، فرض کفایہ نماز جنازہ، فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ، اور یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، تم دشمن کے لیے طاقت تیار کرو تاکہ تم اللہ کے دشمن کے اوپر اپنا روب ڈال سکو، تم دھاک بٹھا سکو۔ تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ آج ہم ایک روایتی بیان دے دیتے ہیں کہ جی ہم کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اتنا ان کو ضرور کر دیں کہ ان کو اسلحہ سازی سکھا دیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، ان کا رب جانے۔ آج یہ جو علاقے آپ کا افغانستان ہے یا یہ جو آپ کا KBK ہے، یہ جو علاقے ہیں ان میں اگر کوئی قدم نہیں رکھ سکا ہے تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہر بندے کے پاس ہے، اور جب گریلا وار شروع ہوتی ہے تو وہ سامنے آ کے تو مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن گلی میں جا تو یہ فوجیوں کو تو ڈھیر کر سکتا ہے۔ لیکن یہ باتیں اس ملک میں کہاں چلتی ہیں؟ جس ملک میں جہاد کی خواہش کرنے والے آدمی کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے، اتنے ہم مطلب وہ ذہنی طور پہ مغلوب ہو گئے ہوں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کی گوش گزار کیا، آپ بچے کو کتاب دیتے ہیں تو اوپر لکھا ہوتا ہے USAID، اس نے کیا خوددار بننا ہے؟ یاد رکھیے یہ خودداری جو ہے یہ قوموں کے، آپ دیکھیں نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں آپ کی گوش گزار کروں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 3 بندے سب سے پہلے داخل ہوں گے، ان میں سے پہلا شہید ہے، پہلا شہید ہے، اور دوسرا عفیف متعفف، عفیف پاک دامن، متعفف خوددار۔ متعفف یہ ہے، آپ اصحاب صفہ والے واقعہ میں اس لفظ کا یہ جو لفظ ہے نا تعفف، یہ ادھر اصحاب صفہ والے واقعہ میں استعمال ہوا ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، تعفف کی وجہ سے یعنی خودداری کی وجہ سے لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے، تو خودداری بڑی چیز ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا بندہ وہ ہوگا کہ اللہ کی عبادت بھی بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے اور نصح لموالیہ، اپنے جو آقا ہے اس کا بھی خیر خواہ رہتا ہے۔ آقا سے مراد وہی وہ ٹریڈیشنل غلامی آپ نہ لیں۔ آپ ایک چھوٹی سی بات سمجھیں، آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس کمٹمنٹ کے اوپر آپ پورا اترتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس کے ساتھ کی ہوئی ہے آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں۔ اگر آپ مخلص نہیں ہیں، مثال کے طور پہ معذرت سے مائنڈ نہ کیجیے گا، آپ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں، آپ نکلے ہیں نماز کے لیے اور نماز کے لیے آپ نے 2 گھنٹے لگا دیے، اور جو ہی ڈیوٹی ٹائمنگ ختم ہوئی ہے تو آپ نے بالکل یوں گھڑی کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نصح لموالیہ، آپ خیر خواہ نہیں ہیں۔
اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ پھر کمیٹڈ نہیں ہیں نا، یا تو آپ کا جو کام تھا آپ اس کو ختم کرتے، یار آدھا گھنٹہ اوپر لگ جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جنت میں داخل ہونے والے بندوں میں سب سے پہلا شہید ہوگا۔ تو برادران اسلام، یہ وہ کام ہے کہ جس کے بارے میں میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام، لوگ آپ کو مختلف مغالطے دیتے ہیں، دین اسلام اخلاق سے پھیلا، میں مانتا ہوں دین اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے، لیکن اگر صرف یہی ایج لیا جائے تو بدر میں حضور کیوں گئے؟ ساتھیوں کو کیوں قربان کروایا؟ احد میں کیوں گئے؟ دین اسلام پہلا حکمت عملی سے، جو زبان سمجھتا ہے اس کو اس زبان میں حضور نے جواب دیا، بس بات ختم ہے۔ حکمت اسی لیے جہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا میرے نبی کا وظیفہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 وظیفے حضور نے کے بتائے گئے ہیں، تلاوت کلام پاک کی تلاوت اور تعلیم، تزکیہ نفس اور حکمت، جو بولی سمجھتے ہیں وہ اس کے اوپر حضور نے لاگو کی ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، میرا رب ہمیں دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔